بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر، اتنے میں ایک شخص آیا، اس کے کپڑے نہایت سفید تھے اور بال نہایت کالے تھے، لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، اس کے حلیہ اور لباس پر سفر کی کوئی علامت نہ تھی اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہ تھا، یعنی یہ شخص مدینے کا نہیں تھا۔ اگر یہ مدینے کا ہوتا تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی اسے ضرور جانتا، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اسے جانتا اور پہچانتا نہ تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص مدینہ کے باہر سے آیا ہے۔ لیکن ہمارے لیے حیرت اور تجسس کی بات یہ تھی کہ اگر یہ شخص باہر سے مدینہ آیا ہے تو اس کے چہرے اور لباس پر سفر کی علامت اور گرد و غبار ہونا چاہیے، لیکن ایسا کچھ بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کے برعکس اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور اس کے بال بہت کالے تھے۔ اس کے کپڑوں اور بالوں پر کوئی بھی دھبا اور دھول اور گرد و غبار نہ تھا، تو آخر یہ شخص کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وہ سیدھا ہماری مجلس میں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، اور اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی دونوں رانوں پر رکھ دیے، جیسے ایک شاگرد استاذ کے سامنے بیٹھتا ہے۔ وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، اور اس نے سوال کیا، اے محمد مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، الإسلام اسلام یہ ہے أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اس کے رسول ہیں، وتقيم الصلاة اور نماز قائم کرو، وتؤتي الزكاة اور زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، اور اگر تیرے اندر خانہ کعبہ کا حج کرنے کی استطاعت ہے تو حج کرو۔ قال صدقت، یہ سن کر اس نے کہا، آپ نے صحیح جواب دیا۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، یہ سن کر ہم کو اس پر تعجب ہوا
کہ یہ کیسا شخص ہے کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی بولتا ہے کہ آپ نے صحیح جواب دیا؟ قال اس نے پھر سوال کیا، فأخبرني عن الإيمان. مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر یقین کرو، اس کے فرشتوں پر یقین کرو، اور اس کی کتابوں پر یقین کرو، اور اس کے پیغمبروں پر یقین کرو، اور آخرت یعنی قیامت کے دن پر یقین کرو، وتؤمن بالقدر خيره وشره. اور تم تقدیر پر یقین کرو کہ برا اور اچھا سب اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ قال صدقت. یہ سن کر اس شخص نے بولا آپ نے صحیح جواب دیا۔ قال فأخبرني عن الإحسان. اس اجنبی نے پھر سوال کیا مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم عبادت کے اس مقام تک نہ پہنچ سکو تو کم از کم یہ ضرور خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قال فأخبرني عن الساعة. پھر اس اجنبی نے سوال کیا مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جس سے تم نے سوال کیا وہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ قال فأخبرني عن أماراتها. اس پر اس اجنبی نے کہا کہ چلیے مجھے کم از کم قیامت کی نشانیاں بتائیے۔ قال أن تلد الأمة ربتها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ قیامت آنے کی ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. دوسری نشانی یہ ہے کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن والے کنگالوں اور بکریاں چرانے والوں کو دیکھو گے کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے جا رہے ہیں۔ ثم انطلق. پھر وہ شخص چلا گیا۔ فلبثت مليا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے بعد میں بڑی دیر تک وہاں ٹھہرا رہا۔ ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے عمر کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟
قلت الله ورسوله أعلم. میں نے کہا اس کا علم اللہ اور اس کے رسول کو ہے. قال فإنه جبريل. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے. أتاكم يعلمكم دينكم. یہ تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے. رواه مسلم. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے.